اسرائیل نے یمن پر بھی اٹیک کر دیا۔ یمن اور غزہ کی زمین ایک بار پھر خون سے تر ہو رہی ہے۔ مشرق وسطی کی یہ آگ اب صرف ایک ملک یا خطے تک محدود نہیں رہی، بلکہ پوری دنیا کے امن کے لیے خطرے میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ طاقت کے نشے میں اسرائیل نے حالیہ دنوں میں یمن کے مختلف شہروں اور علاقوں کو فضائی حملوں کا نشانہ بنایا۔ مقامی ذرائع کے مطابق درجنوں حملے کیے گئے، جن میں نہ صرف شہری علاقے تباہ ہوئے بلکہ عام شہری بھی شہید اور زخمی ہوئے۔ یہ وہی پرانا سلسلہ ہے جو فلسطین سے شروع ہوا اور اب یمن تک پھیل چکا ہے۔ فلسطین کی صورتحال خود کسی المیہ سے کم بالکل بھی نہیں۔ صرف چند دنوں میں اسرائیلی ٹینکوں اور فضائیہ کی کارروائیوں نے غزہ کو کھنڈر میں بدل دیا اور مساجد مٹی کا ڈھیر بن گئے اور شہید ہونے والوں کی تعداد لاکھوں کے قریب پہنچ چکی ہے۔ ماہرین اسے دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی انسانی تباہی قرار دے رہے ہیں۔ اس المیہ میں سب سے زیادہ متاثرہ وہ بے گناہ بچے اور عورتیں جن کا نہ کوئی سیاسی ایجنڈا ہے، نہ کوئی جنگی مقصد ہے، لیکن پھر بھی وہ اسرائیلی جارحیت کا سب سے آسان نشانہ بنے ہیں۔ یہ حقیقت سب پہ عیاں ہے کہ اسرائیل صرف فلسطین کو دبانا نہیں چاہتا، بلکہ پورے خطے پر اپنی عسکری بالادستی قائم رکھنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ لبنان، شام اور اب یمن پر حملے اسی اسٹریٹجی کی کڑیاں ہیں۔ ایسے حملے محض فوجی کارروائیاں نہیں، بلکہ عالمی قوانین کی صریح خلاف ورزی اور کھلے عام جنگی جرائم ہیں۔ شہری علاقوں کو نشانہ بنانا، عبادت گاہوں کو تباہ کرنا اور انسانی جانوں کی بے قدری کرنا دنیا کی کسی بھی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ عالمی طاقتیں، خاص طور پر امریکہ، اس پر خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ امریکہ کا رول اس پورے بحران میں سب سے زیادہ متنازع رہا ہے۔ ایک طرف وہ انسانی حقوق کے نعرے بلند کرتا ہے اور دوسری طرف اسرائیل کو مسلسل فوجی امداد فراہم کر رہا ہے۔ جدید ہتھیاروں سے لے کر سفارتی سطح پر تحفظ دینے تک ہر محاذ پر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سلامتی کونسل میں فلسطین یا یمن کے حق میں آنے والی کسی بھی قرارداد کو امریکہ فوراً ویٹو کر دیتا ہے۔ اور یہ دوغلا پن نہ صرف امریکہ کی اخلاقی حیثیت کو دنیا میں کمزور کر رہا ہے، بلکہ خطے میں نفرت اور بد اعتمادی کو بھی مزید بڑھا رہا ہے۔ اور یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ صرف بیانات اور مذمتی قراردادیں حالات کو بدلنے کے لیے کافی نہیں ہوتی ہیں۔ اسرائیل اپنی پالیسی سے پیچھے نہیں ہٹے گا جب تک اس پر معاشی اور سیاسی دباؤ نہیں ڈالا جاتا۔ کچھ عرب اور اسلامی ممالک نے غزہ میں جاری جارحیت پر احتجاج تو کیا ہے، مگر عملی اقدامات ابھی تک سامنے نہیں آئے۔ اگر مسلمان ممالک متحد ہو جائیں اور اجتماعی اسٹریٹجی اپنائیں تو اسرائیل کو جارحیت سے روکا جا سکتا ہے، لیکن تقسیم شدہ صفیں دشمن کے لیے فائدہ اور مظلوموں کے لیے مزید مصیبت ثابت ہو رہی ہیں۔ یمن پر حالیہ حملے اس بات کی نشانی ہے کہ اسرائیل اب اپنی کارروائیوں کو پھیلانے کے منصوبے پر ہے۔ اگر یہ سلسلہ نہ روکا تو خطہ ایک نئی بڑی جنگ کے دہانے پر کھڑا ہو سکتا ہے، جس کے اثرات صرف مشرق وسطی تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ آج وقت ہے کہ عالمی برادری، بالخصوص مسلم دنیا، سنجیدگی کے ساتھ آگے موو کرے اور مشترکہ اسٹریٹجی اختیار کرے۔ اگر اب بھی خاموشی رہی تو یہ خاموشی کل آنے والی مزید بڑی تباہیوں کا بیش خیمہ ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں۔ کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔